بندہ آ گیا آریہ مذہب کے ساتھ تعلق تھا. کس کے ساتھ؟ آریہ. یہ ایک ہندو دھرم ہے، اس کا نام ہے. وہ آیا تو اس نے کہا جی میرے سوال ہیں 3. کتنے جی؟ کہتا ہے اگر آپ جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا. سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کے پاس گیا. آپ نے فرمایا حضرت یہ بات ہے. فرمایا اگر تو یہ شرط نہ رکھتا تو پھر تو میں اسے ابھی مطمئن کرتا، لیکن ابھی نماز کا وقت ہے، نماز پہلا فرض ہے. اس کے بعد میں سوالوں کے جو اس نے شرط لگا معلق کر دیا نا کام. آپ میری طرف دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے متاثر ہو کر اسلام سے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو یہ نہ کہا کرو کہ نہیں صبح آ جانا تو میں علامہ عبدالغنی کے پاس لے جاؤں گا تو پھر یہ کلمہ پڑھائیں گے. اور نہیں بزرگ فرماتے اسی وقت کلمہ پڑھا. تو جیسا بھی کلمہ پڑھا دے، ہاں صبح ٹائم ہو تو حضرت کے پاس لے کے آ، یہ شاباش دیں گے، دعا دیں گے، دوبارہ کلمہ پڑھائیں گے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ آپ کہیں گے مولانا ایڈی جلدی کرنے کی لوڑ کے لیے؟ صوفیاء کہتے ہیں جلدی کریا کرو اس واسطے اگر اس نے کہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تسی کہا کہ میں سویرے پڑھاواں گا، یہ اور آتی جاوے مر رہا ہے. یہ موبائل سے نکالے میرے دوستو، تو جو میری طرف میرا چاہنا ادھر دیکھیے. اگر وہ مر جائے تو میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تم تو کہتے میرا بابا پڑھائے گا. تینوں پھر پوچھا تو جائے گا نا، یہ تو آیا تھا، تو بابے میں لابتا رہے ہیں، تو مولویہ میں لابتا رہے ہیں. جب بھی کوئی آئے فوراً کلمہ پڑھا دیا کر. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بعد میں بزرگوں کے پاس لے کے جاؤ، باعث برکت وہ بھی پڑھا دے، مدینہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت صاحب کے پاس آ گئے. آپ وضو کر کے نا وضو خانے سے اتر رہے تھے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں یہاں بیٹھ جا، تیرے سارے سوال سنیں. وہ کہنے لگا جی مجھے جواب چاہیے. او فرمایا تینوں راضی کرا کے تو خالی جائے گا. میں کڑی گل. اس نے سوال کیا، کہتا جی میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ کے مذہب اسلام کے اندر 5 وقت نماز ہے، یہ ٹائم ہے کیوں؟ اللہ کی عبادت کے لیے گٹھائم ہوتے ہیں، گٹھائم ہی کیوں ہے؟ کڑی گل جلے دل کرے اس کی عبادت کریے، یہ تو پابندی ہو گئی. اعلیٰ حضرت صاحب مسکرائے. فرمایا تمہارا جو مذہب ہے نا آریہ دھرم، اس کی جو کتاب ہے اس کے 16ویں صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تمہارے مذہب میں بھی 2 ٹائم عبادت ہے، سویر اور شام ہے. وہ کہتا نہیں مجھے تو نہیں پتا. فرمایا تینوں پتا ہوتا تو ساڑھے نہ نہیں پکے رہنا. یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے نا، بیچاروں کو پتا تو کسی کا ہوتا نہیں ہے، اپنی کتاب پڑھتے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اے تیرے مذہب میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا. فرمایا پتہ انہوں نے بنا لینے ہیں. آپ نے سید صاحب کو فرمایا لے کے آؤ بھائی. وہ گئے، کتاب اٹھائی، آپ نے کھولی، صاحب نے فرمایا پڑھ. وہ کہتا جی ٹھیک ہو گیا. تو حکمت کیا ہے؟ وہ فرمایا حکمت یہ ہے، یہ جو ٹائم خاص ہوتا ہے نا، اس کا مطلب کہ اس ٹائم میں کر لو، باقی اپنے کام کرتے رہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ اگر ٹائم نہ ہو تو بندے کی طبیعت ویسے منتشر رہتی ہے اور بندہ ویسے کہ ٹائم پہ ہے کوئی نہیں، چلو چھڈو عبادت پڑھ کرنے کی. 5 ٹائم ہیں، لوگ تب نہیں پڑھتے. اور اگر ٹائم نہ ہوگا تو پھر تو شاید لیڑی کوئی نہ ہوگا. تو فرمایا اس میں حکمت ہوتی ہے تاکہ بندے ٹائم جب ہو جائے تو قریب آ جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا جی، مجھے سمجھ آ گئی ہے. دوسرا مسئلہ میرا، کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو جائے؟ قرآن آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا ہے 23 سالوں کے عرصے کے اندر؟ کیا کڑی گل ہوئی؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا ایک مرتبہ ہی آ جاتا، تھوڑا 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 تھوڑا. آپ نے فرمایا جس دن تو پیدا ہوا تھا 6 فٹ کا تھا. وہ 6 فٹ کا تھا. نہیں میں چھوٹا ہی آتی. فرمایا تو مان کر رکھنا میں کوئی ایڈا ہی جاؤں گا. وہ کہنے لگا یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. فرمایا نا فائدہ. کہنے میں پہلے بچہ تھا، پھر میں جوان ہوا، پھر میں اب اس عمر میں ہوں، پھر بوڑھا ہوں گا. تو اس میں ایک لطف ہی اپنا ہوتا ہے. فرمایا ہمارا اسلام جو آہستہ آہستہ ہے اس میں بھی لطف ہے. پہلے ہمیں کلمہ پڑھایا گیا، پھر ہمیں نماز کا عادی بنایا گیا، پھر جب ہم بن گئے پھر حج آ گیا، پھر جب اس کی عادی بن گئے روزے آ گئے، اس کی عادی بن گئے پھر زکات آ گئی، اس کی عادی بن گئے جہاد آ گیا. فرمایا جو چیز آہستہ آہستہ ہو نا اس کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے. بچہ بھی ہوتا ہے تو پہلے وہ جناب ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر کسٹرڈ پہ آتا ہے، پھر وہ چوبی کھاتا ہے، پھر اس کے بعد روٹی کھاتا ہے تو جاسری آ جاتی. ایسا جواب دیا آپ نے نا، وہ کہنا ٹھیک ہو گیا جی، میں سمجھ آ گئی. فرمایا کوئی سوال جو ہوگا تسی چھڑے ہی نہیں. اگلی بھی سنا دوں آپ کو. وہ کہتا جی میرا تیسرا سوال بھی ہے. فرمایا بالکل جواب دیتے ہیں.
پر आला हज़रत फरमाते अपनी गाल ते पक्कियां रहने। अब सुनिए क्या था, वो कहने लगा ये बताइए कि तुम्हारे मुसलमानों के जो नबी हैं वो मिराज पे गए थे? गए थे। अल्लाह की बारगाह में? बिल्कुल। तो फरमा वापस क्यों आए हैं? आपने फरमाया क्या मतलब, तू क्या कहना चाहता है? उन्हें आकर कहना तो ये चाहता हूं कि तुम कहते हो कि हमारे जो नबी हैं वो अल्लाह के महबूब है। बिल्कुल। फरमाया महबूब को कोई अपने पास बुला के वापस नहीं जाने देता है, कड़ी मोहब्बत तो अपने साथ भी लिया कि वापस भी घाल देता है। हल्की हल्की पंजाबी बीच में समझ आ रही है आप? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थोड़ा सा टेस्ट होता है ना, वे ऐ कड़ी गालो ये करे महबूब ने कह दिया तो वापस भी घाल करने ने। आला हज़रत साहब मुस्कुराने लग पड़े। आपने फरमाया कि यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बादशाह किसी अपने वजीर से राजी हो जाए और उसे बुलाए अपने खास जहां पर इनाम व इकराम देना होता है उस जगह पे इनाम व इकराम सारा कुछ दे दे और बाद में कहे कि तू ऐसे महल से बाहर नहीं जा सकता, बस तू जाना नहीं, बस तेन में इनाम दे चले है, ये ज्यादा बेहतर है या ये बेहतर है कि अल्लाह अपने पास बुलाए, राजी भी हो जाए, सारे इनाम दे के अल्लाह फरमाए जा हूं मजमे दे विच जाके दस भी अल्लाह ने मैनू आ भी दिता या भी दिता या भी दिता या भी बादशाह ने मैंने भी दिता है, ये बेहतर है? यानी बेहतर तो यही है कि वो बाहर आए और सबको बताए। फरमाया अगर मेरे हबीब वहां रहते तो किसी को क्या पता चलना था उम्मत के लिए क्या मिला, नमाजें कैसे मिली हैं, शफाअत कैसे मिली है। फरमाया मेरे हबीब वापस आए, आके बताया गया भी हूं, ये इनाम लाया भी। ओ भाई तवज्जो है कि कोई नहीं आप आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत आपने ये बता दिया चुप, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। आपने फरमाया क्यों भी कोई सवाल है? कहता जी हुन सवाल तो कोई नहीं। फरमाया फिर हुन जवाब दे कलमा पढ़। वो बड़ा क्या कहने लगा, जी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी हैं। फरमाया सबको कलमा पढ़ा देते। आला हज़रत साहब ने सबको कलमा पढ़ा दी। ये था आला हज़रत का इल्म, ये था आपका कमाल। ऐसे आप ईमान बचाते थे और पता ईमान कैसे बचाते थे लोगों का, एक झलक और दे दूं अगर आप समझ गए। सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इधर देखिए मेरी तरफ, आप खुली बात करते थे। आज हम जब खुली बात करते थे को तकलीफ होती है, ओ हज़रत जी ये समझ मैं गया हूं नहीं पिट्टी जाना तो है गल तो सीधी करनी पड़ रहे हैं, मैं सारे नाम में कंबी जाना है। वैसे मेरे नाम में जो अब्बास है ना इसमें अपनी ताकत होती है, इस नाम करो भी अपना है और मैंने बड़ा महसूस किया है। इश्तिहार लग जाना कि किसी इलाके चाहे जो जनाब अली सारी ये कब दे, हालांकि जब मिलते हैं तो कह रहे नहीं यार ये लियास कादरी का बुरी। कई मौलवी और पीरों के ज़हन में बड़े हब्बे के तौर पे डरते हैं बेचारे, पता नहीं इन्हें करना की है, हालांकि मैं यही कर रहा हूँ। बहुत डरते हैं बेचारे, पता नहीं असल सियाने कहते हैं डरदा वो है जरा अदरों काना हो गया। अजीज को नहीं डरते सिखाने कोई नहीं। हाँ बिल्कुल हर शय साड़ी सामने है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी जिंदगी से ये सीखा है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खत आया, वो एक सैयद साहब ने उन्होंने लिखा कि हमारे इलाके का रईस है, सरदार है, उसकी बीवी हो गई है बीमार, तो वो कहते हैं कि अहमद रज़ा एक तावीज़ देता है, बंदा ठीक हो जाता है, तो तुसी सिफारिश कर दो तो वो तावीज़ आ जाए। आपने जो जवाब लिखा उन हौस से ज़्यादा बंदा बोले मैं तो उनको नहीं आखना। आपने जवाब लिखा, आपने पढ़ा वालेकुम अस्सलाम शाह साहब क्या हाल है, ठीक हैं? फरमाया ये जो रईस है ना ये मुआफ भी तेरी तेरी बीवी है ना, बीवी ये है बदमज़हब, ये राफ़िज़ा है, सियासती दुश्मन है, इन्हों कह तौबा कर ले, अहमद रज़ा कहेगा पे शिफा नसीब हो जाए। कैसा तावीज़ है यार, कैसा तावीज़ है शाह साहब? फरमाया ये आला हज़रत का कश्फ है, कामिल विलायत है। इस बात को समझने की कोई, आपने फरमाया ये ज़ियादा की दुश्मन है, राफ़िज़ा है, इसको तौबा करे। औरत थी आकड़ गई, मैंने कहा ये कौन सा मौलवी है, मैं तौबा नहीं करूंगी। दोबारा फिर खत आ गया, भाई वो नहीं मंदी पई। इमाम अहमद रज़ा ने फिर खत लिखा, फरमाया नहीं मंदी तो वो इन्हें मरेगी, ये ठीक हो जाए तभी मोहम्मद रज़ा कहूंगा। उसी बीमारी में मरी वो, क्या उसी बीमारी में, लेकिन उसने तौबा नहीं की। और ये सुन लीजिए मेरी तरफ सुन लीजिए, शरह सुदूर बि अहवालिल मौता वल कुबूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है इस बात को। फरमाया कि एक बंदा
مرتے وقت لوگ اسے کہتے تھے کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، بار بار کہا. یہ شرح صدور میں امام سیوطی نے لکھا ہے. اور سیوطی پتہ کون ہے؟ جس کو 72 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار. یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں نا، کسی بھول میں نہ رہنا. انہوں نے اس بات میں شرح صدور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اسے پوچھا پہلے تو تیری زبان پر کلمہ کبھی جاری ہو جاتا تھا، اب ہن کیوں نہیں ہوتا پیا؟ اس نے کہا یار میرے سامنے دو بندے بیٹھے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں، شاید تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اسی کلمہ نہیں ان کی مرے گا بغیر کلمے تو کافر کر کے مارا دیتے. نے پوچھا کیوں؟ کہتا میں کہتے پہلے کہ ساری زندگی تو ہونا لوگوں نے کول بیٹھ رہے ہیں جڑے حضرت ابو بکر کے بھی دشمن تھے، حضرت عمر کے بھی دشمن، اور صحابہ کے دشمنوں سے یاریاں لگانے والے گوڑے ہو. آج فکر کر لو، آج فکر کر لو، آج توبہ کر لو. نبی پاک کے کسی ایک صحابی کا جو دشمن بن جائے یا آل رسول کا بن جائے، ایمان سلامت نہ رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ادب والے راستے پہ آ جائے، ادب والے راستے پر. ٹھیک ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے کھلے لفظوں کے اندر بتا دی. فرمایا جب تک یہ اس بات عقیدگی سے توبہ نہ کرے تو فرمایا کبھی شفا مل سکتی نہیں مل سکتی. تو جتنے آج کل کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ بے شک نقیب ہوں، ناخوان ہوں، پیر ہوں، مولوی ہوں، وہ کسی بھی علاقے کے کیوں نہ ہوں، اور توبہ کرو، بے ایمان ہو کے مرو گے. کر لو توبہ. اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ ہے ہی ادب اور عشق والا مسلک. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس بات سے کسی مذہب کے پاس مت بیٹھنا. اور یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے نصیحت کر رہا ہوں، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء ان کے معاملے میں سنسیئر ہو جائے. بیٹھ کر کسی لوز بندے کے پاس نہیں بیٹھنا. ہم نہ صحابہ کی گستاخی کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کی، نہ ولیوں کی، اور نہ ان کے گستاخوں کے پاس بیٹھ سکتے ہیں. خدا کے بندو اپنے آپ کو سنبھالو، ورنہ شرح الصدور میں امام سیوطی نے یہ لکھا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. آپ کو نا ایک نواب تھا رامپور کا، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ رامپور کا، رامپور انڈیا. اس کا ایک نواب تھا، اس کا نام تھا حامد علی. وہ بڑی خواہش رکھتا تھا کہ میں احمد رضا سے ملاقات کروں. اعلیٰ حضرت کا شہرہ تو تھا نہ پھر کہتا تھا میں نے ملاقات کرنی ہے. اس نے ایک مرتبہ بہت بڑی سفارش ڈلوائی. جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہمارے بسوں کا، ہمارے بزرگوں کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بزرگوں کی سفارش کروائی. یا احمد رضا سے کہو کہ مجھے ذرا ملاقات کا ٹائم دے دے، میرے گھر آ جائے یا میں آ جاتا ہوں. سنو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا اور رئیس ہے سن لے، میں احمد رضا تجھ سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا تم رافضیوں کے جلوسوں کی سرپرستی کرتے ہو اور ان کے کاموں میں معاونت کرتے ہو. تیرے جیسے کمینے بندے سے احمد رضا ملاقات نہیں کر سکتا. اگر کروں تو بتا ابو بکر کو منہ کیسے دکھاؤں گا اور حضرت عمر کو منہ کیسے دکھاؤں گا. توبہ کرو خدا کے بندو. صحابہ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتے ہو، اہل بیت کے دشمنوں کے پاس بیٹھتے ہو صرف اپنی دنیا چمکانے کے لیے، دکانداری چمکانے کے لیے نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہی نہیں، پیغام ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نہ سید اور آل رسول اہل بیت حضور کا گھرانہ اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، ان کے جو دشمن ہیں ان کے پاس اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ سید ایوب شاہ صاحب کو آواز لگائیے. تو ایک نے کیا ایوب، اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے اور فرمایا سید کو یوں بلایا جاتا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ یہ حضور کی یاد ہے. یہ ادب ہے سید کی اعلیٰ حضرت کا. گرامی قدر حضرات یہ ادب ہے. صحابہ کا معاملہ ہو تب بھی کمال ہے، اہل بیت کا معاملہ ہو تب بھی لوگوں کا ایمان بچائے. اور لوگوں بے ادبیوں میں جاؤ گے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. با ادب بن جاؤ تمہارے ایمان کو سلامتی عطا کر دی جائے گی. یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا مشن ہے. تو کیا میں امید کروں اس مشن کو ہم بھی یاد رکھیں گے. ہمارے ہاں عمومی طور پر کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. جس دن ہم نے تعلیمات بیان کی نا انشاءاللہ ہر طرف سے بد عقیدگی نکل جائے گی اور خوش عقیدگی آ جائے گی. سمجھے؟ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار سیدھی سیدھی بات. سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس.
کہنے لگے بھی آپ کی جو کتابیں ہیں نا، بعض لوگ اسے نہیں پڑھتے، بعض مولوی وہ کہتے ہیں چھڈو پڑھے، احمد رضا تو جب بھی بات ہو تو حضور کی عزت، صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت کی بات کرتا ہے، ان کو لگتا اور گالی کوئی نہیں ہوگی تو چھڈو پڑھے۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تھوڑا جا نرمی اختیار کرو۔ فرمایا خدا کی قسم اگر شریعت مجھے اجازت دے تو میں اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے گستاخوں کے ساتھ قلم کر کے پھینک دوں کہ یہ گستاخ ہیں جو نبی کو بھونکتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو بھونکتے ہیں۔ فرمایا اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تو کیا میں قلم سے بھی ان کے ساتھ نہیں اتار سکتا؟ فرمایا قلم کے ساتھ میں یہ کام کروں گا۔ اور شاہ صاحب نے آگے سے ایک بات کہی، شاہ صاحب کہنے لگے وہ جب آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ جب اتنی شان و شوکت سے پہرا دیتے ہیں نا تو وہ لوگ پھر آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مسکرانے لگ پڑے، اعلیٰ حضرت مسکرانے لگ پڑے جب وہ گالیوں کا سنا تو فرمایا حضور آپ ہنسے کیوں ہیں؟ فرمایا چلو جتنی دیر مجھے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اتنی دیر حضور کی ذات بھی بچ جاتی ہے، صحابہ اور اہل بیت بھی بچ جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت امام محمد رضا، سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں ہمیں برا کہو یار، ہمارا عشق گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے محبوب کو برا کہے، کوئی صحابہ کو کہے، اہل بیت کو کہے، نہیں کہنے دیں گے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا مشن، یہ ہے مرکزی نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا اعلیٰ حضرت ایک شاعر ہے، سب سے اولا ہوا لکھ لیا، چمکتو سے باتیں لکھ لیا، وہاں کا جلو کرم لکھ لیا۔ بعضوں نے کہا ایک مولوی تھا، او بھائی اعلیٰ حضرت مادرزاد والی ہے، کامل عالم ہے، مجدد وقت ہے، محدث ہے، مفسر ہے۔ اعلیٰ حضرت 150 سے زیادہ علوم کا ماہر ہے، 1000 سے زیادہ کتابوں کا لکھاری ہے۔ اور سنیے آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، گفتگو سمیٹنے حضرت شاہ صاحب کی فرمائش بھی پوری کرنی ہے میں نے۔ اعلیٰ حضرت پتہ کون ہے؟ جس کو پردے ہٹا کے میرے مصطفیٰ دیدار کروائیں اسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اللہ توجہ ہے بھی سبق آپ کی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی عام ہستی ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن شریف پڑھ لیا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ 4 سال کی عمر میں۔ اور آپ ایسی ہستی ہیں، ایک مرتبہ استاد صاحب پڑھا رہے ہیں زبر، آپ پڑھ رہے ہیں زیر، یا شاید اس کے مخالف تھا، استاد کہنا پڑھو نا، آپ فرماتے ہیں میں تو پڑھتا ہوں، فرمایا جی میں کہنا، فرمایا وہ جو زبان پہ چڑھتا ہی نہیں، زبان پر چڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے والد کو بلایا گیا، دادا جان کو بلایا گیا، تو دادے بھی آپ کے کامل ولی تھے نا، مولانا رضا علی خان صاحب، تو کہنے لگے استاد جی قرآن مجید دوسرا اٹھا کے دیکھ لو، شاید کوئی کاتب کی غلطی ہو۔ جب دوسرے قرآن اٹھائے گئے تو جیسے احمد رضا پڑھ رہے تھے لفظ ویسے نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ہے امام احمد رضا، ٹھیک ہے؟ آپ کی اتنی پاکیزہ زندگی تھی، ابھی آپ کی بالکل بچپنے کی عمر ہے، آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ بازار میں نا بازاری عورتیں آ رہی ہیں، بازاری عورتیں سمجھتے نا فحاشہ قسم کی، تو آپ انہوں نے دیکھا تو سامنے والا پلو اٹھا کے نا آپ نے آنکھوں پر رکھ لیا، اللہ اکبر ماشاءاللہ، وہ ایسے آپ نے اوپر کیا نا ایسے، تو عورتیں بول پڑی، ہنسنے لگی، کہنے لگی چھوٹے میاں، چھوٹے سے تھے اپنے بچے، آنکھوں کو تو چھپا لیا لیکن پردے والی چیز کو ظاہر کر دیا۔ اب جواب سنیے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو جواب دیا نا، حیران و ششدر رہ گئی۔ فرمایا میں نے اپنے گھر سے سنا ہے، ہمارے گھر کی یہ تربیت ہے، پہلے آنکھیں گندے منظر کو دیکھتی ہیں، پھر دل میں خیال اترتا ہے اور پھر نفس گناہوں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں نہ گند کو دیکھوں گا، نہ میرے دل میں خیال آئے گا اور نہ میں گناہوں، حالانکہ اس وقت گناہوں کی عمر ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اور یہاں پر علماء نے ایک نفیس نقطہ بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر آپ چاہتے تو ایسے ہاتھ رکھ کے بھی تو آنکھیں بند کر ہی سکتے تھے، آپ نے آخر کپڑے کیوں رکھا؟ فرمایا ہاتھ رکھتے تو ان کی توجہ ہی نہیں ہونی تھی، انہیں گل ہی نہیں سی کرنی، آپ نے کپڑا چکیا ہے نا تو پھر انہوں نے توجہ ہوئی، تو پھر انہوں نے گل کی تو پھر انہوں نے دیتا ہی جواب۔
یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، طرف نہیں پتہ جی، جزاک اللہ. بس ٹائم آپ کے 2-3